ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما مختصر حمد و ثنا کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک خوبصورت سی آیت تلاوت کی ہے، جس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی انشأکم، وہی اللہ ہے
وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جس نے تمہیں سماعت و بصارت سے نوازا، جس نے تمہیں ایک خوبصورت دل عطا فرمایا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم اس اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ ایک مرتبہ كان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یمشی فی السوق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار میں چل رہے تھے۔ فقال قائل فی الدعاء، ایک کہنے والا دعا میں یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے، اللہم اجعلنی من قلیل الناس، اے اللہ مجھے چند لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہم اجعلنی من اقلۃ الناس، اے پروردگار مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما لے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کی دعا پر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، قریب جاتے ہیں اور جا کر اس سے پوچھتے ہیں، یا ایھا الرجل لما قلت فی دعائک هذه الالفاظ او كما قال عمر بن الخطاب، اے پیارے دعا کرتے ہوئے ایسی دعا میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی، کہ تم دعا کیسے کر رہے ہو؟ اے اللہ مجھے چند لوگوں میں شامل فرما دے۔ تو اس آدمی نے جواب دیا، اس نے کہا، عمر علمت وعلمت من کتاب اللہ تعالی، میں نے یہ دعا اللہ کی کلام سے سیکھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے علم کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، وَعَلَى أَجْسَادِهِ قُمُص، ان کے جسموں پر کرتے ہیں، لیکن کرتے کسی کے سینے تک ہیں، کسی کے کرتے الی حقوی کمر تک ہیں، کسی کے کرتے الی عاقبی ٹخنوں تک ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ یجرہ، جو اتنے لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں کہ زمین کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پھر دیکھا کہ میرے پاس عمر آتا ہے جس کا تعلق ان لوگوں میں ہوتا ہے جس کا کرتا زمین کے ساتھ گھسٹ کے آگے کو جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول وما اولتہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ قال، آپ نے فرمایا العلم، الدین، یہ دین کا علم ہے۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنے علم سے نوازا۔ یہاں پہ یہ شخص دعا کر رہا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ قرآن مجید سے دعا سیکھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھیں، بھئی تو نے کہاں سے سیکھ لی؟ قرآن کی کس آیت سے؟ اس نے کہا، یا عمر ما قرأت القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، چند لوگ ہی تو ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اکثریت کے بارے تو فرماتے ہیں اکثرهم لا يعقلون، اکثر لوگوں کو تو عقل ہی نہیں ہے، لا شعوری میں زندگی گزار رہے ہیں۔
عمر، میں نے یہ قرآن سے سیکھی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر اس کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ دنیا میں بہت زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ مجھے بھی علم عطا فرما۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم اجعلنی من اقلۃ الناس، اللہ مجھے بھی ان چند لوگوں میں شامل فرما۔ تو یہ تمہیدی طور پہ آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے جس کا تعلق ہمارے آج کے موضوع سے ہے۔ چند لوگوں کا ذکر، ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ان کی چند صفات ہیں، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 118 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خالق و مالک سے چند سوالات کیے۔ یسألہ عن 6 خصال، 6 سوال ایسے کیے جسے سمجھتے تھے کہ جب میرا اللہ ان سوالوں کا جواب دے گا انہا خالصۃ لہ، وہ خالص، وہ جواب سارے میرے لیے ہوں گے۔ اور 7واں جو سوال ہے وہ میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کے ان سوالات کے جب جوابات دیے تو جواب دیتے ہوئے فرمائے موسیٰ یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ دنیا میں ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو میں نے تخلیق کر دیا ہے، جس کے سامنے انبیاء و رسول کا سلسلہ ہم نے بھیج دیا ہے، یہ ہر اس بندے کے لیے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ان سوالوں کو اور پھر جو جواب اللہ نے دیے، اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت سمجھا اور بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا، جبریل میرے پاس آ۔ جی اللہ جی، یہ میں چند سوالات اور ان کے جواب تمہارے حوالے کرتا ہوں، اسے لے جاؤ روئے زمین پر۔ اللہ کس کے پاس لے کے جانا ہے؟ میرے حبیب کے پاس جاؤ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں جا کر بتلاؤ کہ یہ سوال اور ان کے جو جواب ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیے تھے، یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے، اسے اپنی امت تک پہنچا دو۔ پھر جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر وہ سوال اور جواب سنائے۔ غالباً 26 ستمبر کو اسی مرکز میں یہ سوال اور جواب ادھورے رہ گئے تھے۔ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ، ان کا درس تھا، اور پھر بالخصوص مولانا زاہد ناگروی صاحب حافظہ اللہ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی، تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان کے کہنے پر اس موضوع کو دہرایا جا رہا ہے۔ وہ بیمار ہیں، آج کا خطبہ جمعہ انہوں نے ہی ارشاد فرمانا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ سب احباب ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، یا ربی ای عبادک اتقی، پروردگار تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا کون ہے؟ متقی اور پرہیزگار انسان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا موسیٰ الذی یذکر ولا ینسیٰ، میرا وہ بندہ جو مجھے یاد کرتا رہتا ہے، مجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ہم نے شروع میں تلاوت کی ہے، قلیلا ما تذکرون،
اللہ کو یاد کرنے والے چند لوگ ہیں. الذی یذکر ولا ینسا، جو یاد کرتا رہتا ہے. اور یاد رکھو، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو دو سزائیں دیتے ہیں. ایک سزا کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک سزا کا تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے. شاید کہ ایک سزا ہمیں مل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو لوگ مجھے یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں آنے سے کتراتے ہیں، جو لوگ قرآن حکیم کی تلاوت سے روگردانی کر لیتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو لوگ اسلام سے متعلق امور کو پس پش ڈالتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. پہلی سزا جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ہم ان کی معیشت کو، ان کی روزی کو، ان کے کاروبار کو، ان کی تجارتوں کو، ان کے بزنس کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں. ضنکا. دیکھو آج یہ سزا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ بتائیں، مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ آج اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ آپ کو احتجاج کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو بنیاد ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام ان کے سوالوں اور اپنے جوابوں کے ذریعے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس امت کو بتاؤ، ان کو تاکہ پریشانی نہ ہو. امت پریشان ہونے کے بعد اس کا حل جو سوچ رہی ہے، اس کا پس منظر نہیں دیکھ رہی، اس کی وجہ، اس کی ریزن، اس کی بنیاد، اس کا سبب نہیں چیک کر رہی. یار اس وجہ سے یہ ہو گیا. اس کا جواب میرے اللہ نے سورہ طٰہٰ میں دیا ہے کہ دیکھو من اعرض عن ذکری، جب تم مجھے یاد کرنا چھوڑ دو گے، فإن له معیشۃ ضنکا، جب تم نمازیں پڑھنا چھوڑ دو گے تو پھر ہم تمہاری روزی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. اب بتاؤ، نمازیں مجھ سے پڑھی نہیں جاتی. نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، لوگوں سے، صحابہ سے، ان کو پاس بلا کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا آخری وقت میں. من اعرض عن ذکری، یہ پہلی سزا میرے بھائیوں دنیا میں مل جاتی ہے. اگر تھوڑی عقل، تھوڑا شعور زندہ ہے، ضمیر ابھی زندہ ہے، تو اس کو جو ہے نا ریکور کر لو. جب کوئی چیز موبائل کے اندر آپ کی اہم کوئی چیز ہو، کوئی ڈاکومنٹ ہو، وہ ڈیلیٹ ہو جائے نا تو آپ فوراً سے ریسنٹلی ڈیلیٹڈ میں جاتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ ریکور. وہ یار یہ تو بڑی اہم چیز ہے، اسے واپس لے کے آتے ہیں. ایسے ہی اگر اب تک ہم نمازیں چھوڑتے رہے، قرآن کو ترک کرتے رہے، اللہ کی یاد سے غافل رہے، اب ٹائم ہے اسے ریکور کر لو. لیکن اگر وہ موبائل زمین پہ آ کر پٹک جائے، ٹوٹ پڑے، گر جائے، اور وہ آپ سے ہر چیز فنا ہو جائے، تو پھر جو آپ کی ڈیلیٹ ہوئی چیز ہے واپس نہیں ہو سکتی. ایسے ہی موت ہے، اگر موت آ جائے تو پھر یہ کچھ بھی ریکور نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو دوسری سزا ہے نا، اس کو دنیا میں نہیں رکھا، اس کو موت کے بعد رکھا. فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. لوگوں، جب قیامت کا دن ہوگا، اس روز جب ہم نے تمہیں اٹھانا ہے
یوم القیامت اعمی، دنیا میں ان آنکھوں سے تم دیکھ سکتے تھے لیکن اس روز تم کچھ بھی نہ دیکھ سکو گے، اندھے کر کے اٹھانا ہے، اندھے کر کے۔ یہ دو سزائیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ موسیٰ الذی یذکر ولا ینسیٰ، میرا وہ بندہ جو مجھے یاد کرتا رہتا ہے، مجھے بلاتا نہیں ہے، اللہ اس کو اتقا کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ سب سے زیادہ متقی انسان وہ ہے۔ اور اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑی فضیلتیں، وقت نہیں ہے تو وہ سارے فضائل آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بس ایک ہی بات سمجھ لیں تو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگو تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کوئی تھوڑا تمغہ ہے، یہ چھوٹا اعزاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کر لو۔ جس کو اللہ یاد کرے، کیا اللہ اس کو کسی پریشانی میں چھوڑ دے گا؟ کسی مصیبت میں اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ اللہ اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ مہنگائیاں ہوں، چاہے وہ آنے والے ایسے لوگ ہوں جو لیگ پولنگ پہ لگے ہوئے، ہمیشہ آپ کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کسی ترقی کے راستے پہ گامزن نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے کی، اللہ نے جو جواب دیا وہ مختصر سی ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرو، کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اللہ کو یاد کرو۔ دوسرا سوال، یا ربی ای عبادک اہدا، پروردگار تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جسے کہا جائے کہ یہ بندہ سب سے زیادہ ہدایت کے راستے پہ۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ آ جائیں، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ دنیا کے اندر کتنی زیادہ یار فرقہ واریت ہے، کتنی زیادہ۔ وہ کہتا ہے جی ہمارا مسلک سچا ہے، یہ کہتا ہے جی ہمارا مسلک سچا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا طریقہ سچا ہے، یہ کہتا ہے ہمارا طریقہ سچا ہے۔ اگر بندہ خلوص دل کے ساتھ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ کو اپنے سامنے حاضر سمجھتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے دے صراط المستقیم کی، تو یقیناً اللہ ایسے راستے، ایسے وسائل، ایسے ذرائع پیدا کر دیتا ہے، ایسے سورسز کہ انسان کو اللہ ہدایت دے کے چھوڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال یہ کہ اللہ یا ربی ای عبادک اہدا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ الذی یتبع الہدی، میرا وہ بندہ جب ہدایت اس کے سامنے آ جاتی ہے پھر وہ چونکہ چنانکہ نہیں کرتا، پھر وہ اگرچہ مگرچہ نہیں کرتا، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ یار میں دیکھوں گا اور باہر جا کے دیکھنا بھی چھوڑ دے، میں سوچوں گا پھر سوچنا بھی چھوڑ دے، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ یار میری برادری کیا کہے گی، میرے عزیز و اقارب کیا کہیں گے، نہیں، جب ہدایت اس کے سامنے آ چکی ہے، قرآن کی بات آ چکی ہے، حدیث مصطفیٰ واضح طور پہ اس کے سامنے ہے، تو پھر یتبع موسیٰ، وہ بندہ فوراً سے اس کی اتباع کرتا ہے، فوراً سے اس کی اتباع کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، المتوفی 96 ہجری، 47 ہجری میں دنیا میں آئے ہیں اور 96 ہجری میں دنیا سے جا چکے ہیں، مختصر سی زندگی گزاری ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں جو بہت بڑے بڑے محدث ہیں، جن میں ایک امام اعمش رحمہ اللہ، صحیح بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، کوئی بھی حدیث کی کتاب امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا نام لازمی آتا ہے۔
اور ساتھ امام اعمش جو ان کے شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کا نام سلیمان بن مہران ہے رحمہ اللہ، المتوفی 124 ہجری۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ اگر ان کے اعزاز کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو امام بخاری کے استاد سے سن لیں۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، ابن مدینی، بڑے مشہور استاد امام بخاری رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے افقہ و اکبر و اعظم من تابعی ومن اصحاب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ۔ فرماتے تھے کہ لوگوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سب سے عظیم، سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ محدثین کی لسٹ میں اول آنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ ابراہیم نخعی ہیں رحمہ اللہ۔ یمر بسوق البصرہ، یہ ابراہیم نخعی بصرہ کے بازار سے گزرتے ہیں، جنہیں فقیہ العراق کہا جاتا ہے۔ بہت سارے القاب میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ بصرہ کے بازار سے گزرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ابراہیم نخعی گزر رہے ہیں، فوراً سے لپکتے ہیں ان کی طرف اور جا کر کہتے ہیں کہ یا ابراہیم ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا، ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے فرمایا لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَاتَتْ بِعَشْرَةِ اشیاء، لوگوں 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اگر تم ان 10 چیزوں پہ غور کرو تو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا شروع کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ یا ربی ای عبادک اہدا، تیرے بندوں میں ہدایت یافتہ کون ہے؟ تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ الذی یتبع الہدی، جو صرف ہدایت مانگتا نہیں، ہدایت پہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ تو آؤ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب کی جو صحیح تشریح، موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں جو اللہ نے جواب دیا، اس کی جو صحیح تشریح، صحیح ترجمانی کی ہے، وہ سمجھ لو شاید ہماری دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ فرمایا عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقا، پہلی بات تم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہمارا اللہ ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، کرنی چاہیے، وَلَمْ تُؤَدُّوا حَقًّا، لیکن تم اس اللہ کے جو حقوق ہیں وہ تو ادا نہیں کرتے۔ وَلَمْ تُؤَدُّوا حَقًّا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، جمعہ کا دن لگا لو، صحیح مسلم کی 1984 نمبر پہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ لوگوں اذا جلس الامام والملائکہ طووا الصحف، امام جب ممبر پہ آ کے براجمان ہو جاتا ہے، جو فرشتے وی آئی پی فرشتے، پروٹوکول والے فرشتے جو اللہ اسپیشل جمعے کے دن بھیجتا ہے، اللہ انہیں سحری کے وقت سے کہتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، یکتبون الاول فالاول، آنے والے کا نام لکھتے رہتے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے رہتے ہیں۔ اذا جلس الامام علی المنبر، جب امام ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہے، طووا الصحف، وہ ان صحیفوں کو جن پہ نام لکھ رہے ہوتے ہیں بند کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، فوراً سے فرشتے اس امام کے، اس خطیب کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جو نصیحت بھری باتیں ہوتی ہیں ان کو غور سے سننا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں جو آتا ہے کہتے ہیں آنے دو، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اللہ قرآن میں حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. وہ لوگوں سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آ جاؤ. ہم آتے ہیں. ابراہیم نخعی نے فرمایا عرفتم اللہ، وہ لوگوں تم نے اللہ کو تو سمجھ لیا کہ اللہ ہے، ہم نے پہچان لیا. وَلَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ، لیکن اس اللہ کے کچھ حقوق بھی تو ہیں وہ تم ادا نہیں کرتے، تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ دوسری بات انہوں نے کی زعمتم انکم تحبون رسولہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ، اور تم نے اس کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کے طریقے کو چھوڑ دیا. اسی مثال کو دوبارہ لے لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ اور آپ نے صحابہ کو جو سکھایا تھا وہ یہی تھا کہ میرے صحابہ امام جب ممبر پہ بیٹھے تو اس سے پہلے آنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین احادیث میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو پھر جمعہ پڑھ کے واپس جاتے تھے. اندازہ کرو یار، ہم سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ وہاں مظفر گڑھ کے اندر اسی طرح جس طرح مبارک مسجد ہے، ایسے ہی وہ بازار کے درمیان میں مسجد ہے جہاں میں مستقل جمعہ پڑھاتا ہوں. وہاں جو سامنے دکانیں ہیں، میں نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، ان کے پاس میں گیا، ان سے میں نے کہا بھائیو 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک 2 گھنٹے، زیادہ نہیں، 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ جو ہیں یہ 2 گھنٹے اللہ کو دے دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اپنا فضل دینا چاہتا ہے. قرآن میں ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ کہا ہے وہ یہ نہیں کہا وَابْتَغُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو. رزق ہوتا ہے لیول ڈاؤن لیول پہ، مطلب نیچے والا لیول ہے رزق کا، اور فضل کا جو لیول ہے یہ اپ ہے، یہ بہت اونچے درجے کا جو رزق ہے، اونچے درجے کی جو آپ کی ضروریات ہیں اسے کہا جاتا ہے فضل، مطلب ضروریات سے بھی باہر. اللہ آپ کو ضروریات سے زیادہ دینا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے آؤ گے اور اس طریقے سے آؤ گے کہ امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آؤ گے، اس کے بعد نہیں. تو پھر میں تمہیں اپنا فضل دینا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ انہوں نے اس بات پہ اقرار کیا. پہلے وہ جمعے کی نماز کے وقت چھوڑتے تھے اور نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، 4 بجے آتے تھے. میں نے سمجھایا بھائیو فوراً آیا کرو، اور انہوں نے کہا کہ واللہ استاد محترم ہم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. جہاں ہمیں دن کے اندر اگر 5000 بچتے تھے، آج ہمیں 15000 بچتے ہیں. اندازہ کرو، اللہ کر کے دکھاتا ہے، اپنے وعدوں کو اللہ پورا کرتا ہے، لیکن انسان کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، لوگوں ترکتم سنت نبیکم، تم کہتے ہو ہمیں اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، اس کے طریقے کو تو تم نے چھوڑ دیا، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ انہوں نے کہا تیسری بات قرأتم کتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، قرآن کو پڑھتے ہو، وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، لیکن کبھی اس قرآن پہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے؟ عمل تو کرتے نہیں. آج ہم اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے. ابراہیم نخعی فرماتے تم پڑھتے ہو، تمہاری دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہوں گی جب تک عمل نہیں کرو. انہوں نے کہا کہ اس پہ عمل کرنا شروع کرو. چوتھی چیز اکلتم نعم اللہ ولم تشکروا بها، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو
صبح و شام. کبھی ایسا ہوا ہے کہ جی فلاں شخص نے آج کوئی نماز نہیں پڑھی، اللہ نے رات کو حکم دیا کہ تو نے اس کے گھر میں سکون نہیں پیدا کرنا، سورج کو بھیج دیا کہ جا تو نے اس کے گھر کے اندر تپش چھوڑ کے رکھنی. کبھی ایسا ہوا ہے؟ یا اس نے صبح کی ہو، اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ تو نے اس کے گھر میں طلوع نہیں ہونا. انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اس کا شکر نہیں ادا کرتے. اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں گے. پانچویں چیز، قلتم ان الشیطان لکم عدو ولم تخالفوا. تم خود تو کہتے ہو کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، کہتے ہو نا شیطان دشمن ہے، لیکن لوگوں کبھی تم نے اس کی مخالفت کی ہے؟ کبھی تم اس کے مخالف کھڑے ہو؟ نہیں جی نہیں، تو جتنا مرضی زور لگا لے، میں امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے پہنچوں. ایک ہی مثال لے لو، ایک ہی مثال، اور مثال بہت ساری مثالیں. ایک عمل اگر انسان مستقل مزاجی سے لوگوں شروع کر دینا، اللہ اس کے باقی اعمال آٹومیٹک آہستہ آہستہ درست کرتے رہتے ہیں. ایک عمل شروع کر دو، آپ ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جاؤ. انہوں نے کہا اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں تم کھاتے ہو، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، شیطان کو اپنا دشمن تم کہتے ہو، کبھی اس کی مخالفت کی نہیں. جو آپ کا دنیا کا کوئی دشمن ہو، رشتہ داروں میں کوئی ہو، تو اس کی کتنی مخالفتیں ہوتی ہیں. اتنی مخالفت ہوتی ہے کہ اگر یہ اس جنازے میں جائے گا تو میں اس جنازے میں نہیں جاؤں گا. اتنی مخالفتیں ہم نے دیکھی. وہ کہتا ہے میں اس جنازے میں نہیں جاؤں گا اگر یہ آیا مجھے نظر وہاں پہ. اگر گئے ہوتے ہیں تو وہاں سے واپس مڑ کے آ جاتے ہیں. شیطان تمہارا دشمن ہے، کبھی اس کی تو مخالفت کی نہیں، اور تم کہتے ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. قلتم ان الجنت حق. تم نے کہا ہے کہ جنت تو حق ہے، جنت پر حق ہے، جنت سچ. جنت جانا بھی چاہتے ہو، جانا چاہتے ہو نا جنت میں. وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا. وہ جنت تو جانا چاہتے ہو، کبھی اس کے لیے کبھی کوشش بھی کی ہے؟ جو اللہ نے جنت میں جانے والے اعمال بتلائے ہیں کبھی اس طرف گئے؟ قُلْتُمْ إِنَّ النَّارَ حَقٌّ. ساتویں چیز، تم نے کہا ہے کہ جہنم پر حق ہے، اللہ نے عذاب دینا ہے. فَلَمْ تَهْرَبُوا مِنْهَا. کبھی اس جہنم سے بھاگنے کی تم نے کوشش کی ہے؟ وَكَيْفَ يُسْتَجَابُ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اغفر له خطیئہ 7 ایام وزیادہ 3 ایام. میں اس کے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. کبھی کوشش تو کی نہیں. جس وجہ سے جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کبھی کوشش کرتے نہیں. قلتم، تم نے کہا ان الموت حق. موت پر حق ہے، موت آنی ہے، ابھی آ جائے، بعد میں آ جائے. فلم تستعدوا لها. اس کے لیے کبھی تم نے تیاری نہیں کی. کیف یستجاب. وہ اللہ تمہاری دعائیں کیسے قبول کرے؟ 9ویں چیز کہا انتبہتم من النوم فاشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم. تم ابھی نیند سے بیدار ہی ہوتے ہو. فاشتغلتم بعیوب الناس، جیسے سو کر اٹھتے ہو لوگوں کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو، لوگوں کے عیوب میں لگ جاتے ہو. ایسے ہے کہ نہیں؟ وَنَسِيتُمْ عُيُوبَكُمْ. اور تم اپنے عیوب کو بھول جاتے ہو. کیف یستجاب. وہ لوگوں تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنا چھوڑ دو.
میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا لوگو وَلَا تَدَابَرُوا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد، کینہ اس کے اندر نہ پڑو، یہ تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ فَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ تم صبح اٹھتے ہی ہو تو عیبوں میں لگ جاتے ہو، عیوب چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا آخری چیز دَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ تم اپنے مردوں کو تو دفنات کے واپس آ رہے ہوتے ہو، راستے میں ہی ہوتے ہو، سب کچھ بھول جاتے ہو، ابھی ہم کیا کر کے آئے۔ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ یار تمہیں تھوڑی سی بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی، تھوڑی سی بھی عبرت تمہیں حاصل نہیں ہوتی۔ کیف یستجاب اللہ تمہاری دعائیں کیسے قبول کرے۔ اس لیے ان 10 چیزوں پہ غور کرو اور دیکھنا موسیٰ علیہ السلام کا سوال اللہ ای عبادی کا اہدا تیرے بندوں میں ہدایت والا کون ہے، ہدایت والا کون ہے؟ اللہ فرماتے الذی یتبع الہدی جو ہدایت کو صرف مانتا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھاتا ہے، اتباع کر کے دکھاتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے دکھاتا ہے، وہ بندہ دنیا میں سب سے زیادہ ہدایت والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تیسرا سوال کیا یا ربی ای عبادک احکم پروردگار تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا الذی یحکم للناس کما یحکم لنفسہ جو لوگوں کے لیے ویسے ہی فیصلہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ اگر یہ فیصلہ اور اس کٹہرے میں کھڑا میں ہوتا مجرم تو میرے ساتھ یوں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، میں بھی ویسے ہی فیصلہ کروں۔ اللہ نے فرمایا لوگوں دنیا میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہ شخص ہے، اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت پیش کی۔ ایک موقع پر یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، مختصر عرض کرتا ہوں۔ فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارشی لایا گیا، اور آپ نے اس موقع پر کیا کہا ایھا الناس انما ہلک قبلکم لوگوں تم سے پہلے جو لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی انما سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد اگر ان میں کوئی معزز آدمی، معزز قبیلے کا شخص کوئی الٹے کام کر لے، چوری کر لے، اس کو تو چھوڑ دیا جاتا، اگر کوئی غریب، مظلوم، بیچارہ جنہیں یہ کہا جا سکتا ہو کہ معاشرے کا ادنا فرد ہے وہ چوری کرتا اقاموا علیہ الحد اس پہ حد قائم کر دیتے۔ فرمایا لوگوں سن لو لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ ایسا عدل، ایسا انصاف احکم موسیٰ، جو شخص ایسا انصاف لے کے آئے دنیا میں اس سے بڑھ کے فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا ربی ای عبادک اعلم پروردگار تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، جسے کہا جا سکے کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ یجمع علم الناس الى علمه لا يشبع من العلم جو کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، تھوڑا سا اسے علم ملتا ہے، اسے یاد کر لیتا ہے، اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد اور علم کی تلاش میں لگ جاتا ہے، بیٹھتا نہیں کہ بس جی میں بہت بڑا عالم بن گیا ہوں، نہیں، وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے،
وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے، کبھی یہاں علم حاصل کرنے جا رہا ہے، کبھی وہاں علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، مختصر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ ترمذی کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر پڑا ہوتا، یزعمون الناس، لوگ یہ سمجھتے کہ ان ابا ہریرہ مجنون، کہ ابو ہریرہ پاگل ہے، پاگل۔ لا يعلمون، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا تھا کہ بی فاقۃ، کہ میری یہ حالت غربت کی وجہ سے، اتنی غربت کے باوجود بھی میں نے مانگنا نہیں شروع کیا، میں وہیں بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس سے مجھے علم ملنا تھا، میں نے وہ نہیں چھوڑا۔ علم کے حصول میں لگا رہا، اس قدر کہ لوگ میرے پاس آتے، میرے چہرے پہ، میرے رخسار پہ اپنا قدم رکھتے، اپنا پاؤں رکھتے اور یوں گزرا کرتے تھے۔ آج دنیا حدیث کے اندر اگر کسی کا نام ہے سب سے بڑا، تو وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے زیادہ اصحاب رسول میں راوی حدیث کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے زیادہ تلاميذ حدیث میں بڑھ چڑھ کے کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المحدثین، سید المحدثین۔ پھر بھی ایسے لوگوں پر اف ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں جنہوں نے لکھا ہوا ہے ابو ہریرہ غیر فقیہ، نعوذ باللہ من ذالک، ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے۔ تف ہے ایسے لوگوں پر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے ہوش نہیں ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے، لیکن جب علم کی بات آتی میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا۔ آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ ابو ہریرہ، میں نے چادر بچھائی، آپ اس پہ تشریف رکھتے ہیں اور آپ حدیث کا درس دیتے ہیں۔ جب وہاں سے اٹھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس کو اپنے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ چمٹا لے۔ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو لیا، اپنے جسم کے ساتھ زیب تن کیا۔ ابو ہریرہ دیکھنا آئندہ کے بعد تو کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولے گا۔ کہتے پھر ایسا ہی ہوا، جو جیسا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا ویسا مجھے یاد رہتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یجمع علم الناس الى علمه، وہ لوگوں کے علوم کو اپنے علم کے اندر جذب کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا بس وہ چھوٹا مجھے کیا بتائے گا، بڑا نا 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 نا، وہ کوئی فرق نہیں دیکھتا۔ موسیٰ وہ بندہ دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے 5واں سوال کیا، یا ربی ای عبادک اعز، پروردگار تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اب دیکھو عزت والا کون ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے آ جائے ہم انہیں عزت والا سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ فرمایا اذا قدر غفر، جب سامنے والا اس کو کوئی ایسی بات کہے، اس کو کوئی ایسا جملہ کسے، اسے کوئی نازیبہ کلمات کہے، نوبت لڑائی تک پہنچ سکتی تھی، اور یہ قدرت بھی رکھتا تھا، طاقت بھی رکھتا تھا کہ اپنا بدلہ لے لے۔ فرمایا اذا قدر غفر، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ کو ایسے لوگ بڑے محبوب ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جو بندہ معاف کر دے طاقت کے باوجود، دنیا میں اس سے بڑھ کے عزت والا کوئی نہیں ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کے عزت والا کوئی نہیں۔ تو عزت والے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو طاقت قدرت کے باوجود معاف کر دیتے۔ معاف کرنا سیکھیں میرے بھائیوں، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ واللہ یحب المحسنین،
اللہ نے ان لوگوں کو محسن کہا، یہ لوگ محسن ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان محسنین سے میں رب رحمان محبت کرتا ہوں، میں رب رحمان محبت کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت سا سوال ہمارے سامنے آیا اور خوبصورت سا جواب ہمارے سامنے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ابھی میرا ایک اور سوال باقی ہے، پوچھیے۔ یا ربی ای عبادک اغنا، پروردگار تیرے بندوں میں سب سے زیادہ امیر انسان کون ہے، امیر ترین آدمی؟ اب ہماری جو لسٹ ہے جو ہم کاپی پینسل لے کے بناتے ہیں، فہرست جو ہم لگاتے ہیں، سب سے پہلے زیادہ امیر، اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں۔ اللہ کس کو امیر کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ الذی یرضی بما یؤتی، موسیٰ دنیا میں سب سے زیادہ امیر آدمی وہ ہے جسے میں جتنا دے دوں اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جسے میں جتنا دے دوں اس پہ راضی ہو جائے، دنیا میں امیر ترین، ویسے بھی امیر ہیں ہم، حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگو تین چیزیں جس کے پاس ہوں، تین چیزیں اس بندے سے بڑھ کے دنیا میں امیر ترین نہیں انسان۔ تین چیزیں جس کے پاس ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو بندہ دنیا میں صبح جب کرتا ہے تو امن کی حالت میں کر لے، ومعافا فی جسدہ، اور جس کا جسم بڑا تندرست ہو، اللہ نے اس کو بیماریوں سے پاک صاف رکھا ہو، جب صبح کرتا ہے کہتا ہے یار میں تو چل بھی سکتا ہوں، پھر بھی سکتا ہوں، دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں۔ اور تیسری چیز وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، ایک دو مہینے کا راشن نہیں، ایک دن کا صرف اس کے پاس کھانا ہو، صرف ایک دن کا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سمیٹ کے اس بندے کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ اندازہ کریں ہم امیر ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ الذی یرضی بما یؤتی، جسے میں جتنا دے دوں اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے بڑا دنیا میں کوئی امیر بندہ نہیں ہے۔ یا ربی ای عبادک افقر، پروردگار یہ تو بتلا دیجئے آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ غریب، غربت کا مارا ہوا، جسے ہم کہیں کہ اس سے بڑا کوئی غریب انسان نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے غریب ترین؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ صاحب منقوس، صاحب منقوس، جسے میں جتنا دیتا ہوں وہ روتا ہی رہتا ہے، وہ روتا ہی رہتا ہے، یار یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے۔ اسے میں نے فیکٹریاں لگوا دی، وہ کہتا ہے تھوڑا، اس کی ملیں چل رہی ہیں، وہ کہتا ہے تھوڑا، اس کو میں نے پوری سلطنت دے دی، وہ کہتا ہے یہ بھی تھوڑی ہے، مجھے ایک اور سلطنت ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ افقر من عبادی صاحب منقوس، میرے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ غریب آدمی یہ ہے جو روتے ہی رہتا ہے، جو کہتا ہے یہ تھوڑا ہے۔ تو یہاں پہ آخر میں آپ کو سفیان ثوری رحمہ اللہ کا واقعہ سنا کر بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ درج کیا ہے، کہتا ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا کہ ایک شخص یأخذ سیفہ ومعلق علی کتفہ، تلوار لیے ہوئے اپنے کندھے پہ لٹکائے ہوئے مسجد میں داخل ہو گیا، ڈاکو تھا۔ اسی یہ جو دو آخری سوالوں کے جواب ہے نا، اس کا تعلق اس کے ساتھ، غور کیجیے گا۔ مسجد میں آ گیا اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ ماذا قرأت، ابھی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہیں میں نے کہا قرأت کتاب اللہ، میں تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کہتا مجھے سناؤ۔ کہتا میں نے سورہ زاریات شروع کی،
جب میں اس آیت پہ پہنچا نا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وہ کہتا ہے حسبک حسبک حسبک، رک جائیے رک جائیے رک جائیے. مجھے روک دیا. میں نے کہا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا. دوبارہ پڑھو. میں نے وہ آیت دوبارہ پڑھی، دوبارہ پڑھو. میں نے پھر پڑھی. کہتے یہ ہمارا رب کہتا ہے. جی ہمارا رب کہتا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، لوگوں آسمان میں تمہارا رزق ہے، آسمان میں تمہاری روزی ہے. تم کہاں پھر رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہ رب نے کہا. ہاں رب نے کہا. یار میں تو زمین پہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، کبھی اس کو قتل کبھی اس کو قتل. اس ڈاکو نے وہیں توبہ کی، وہیں توبہ کر کے اللہ سے سچی معافی مانگی اور نکل پڑا. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک 1 سال گزرا، حرم کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ ڈاکو مجھے دیکھ لیتا ہے تو پہچان لیتا ہے، پھر سے میرے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ نے پچھلے سال مجھے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھائی تھی، آج مجھے کوئی اور بات، کوئی اور نصیحت کر. اس نے کہا ہم آگے پیچھے کہاں جائیں، چھوڑو، اسی آیت سے اگلی آیت سمجھ لو آج. وہ کیا ہے؟ کہا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. تمہارا رب کہتا ہے کہ لوگوں میں آسمانوں کی قسم اٹھاتا ہوں، میں زمین کی قسم اٹھاتا ہوں. یہ جو میں نے پچھلی آیت میں بات سمجھائی ہے نا، یہ سچ ہے، مان لو. فَبَكَى بَكًا شَدِيدًا، وہ ڈاکو چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جا کر کہتا ہے یا ربی، اے پروردگار، فی هذا الارض الخبیث، اس ناپاک زمین پہ رہنے والے ناپاک لوگ، اللہ تو ان کو بات سمجھانے کے لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ لوگوں مجھے آسمانوں کی قسم ہے، زمین کی قسم ہے، تمہارا رزق میرے پاس ہے. اللہ تجھے قسم اٹھانی پڑ رہی ہے. یا رب لا تعش فی الارض ابدا فی بعد هذا الوقت، پروردگار آج کے بعد میں ایسی زمین پہ نہیں رہنا چاہتا جہاں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے پروردگار تجھے قسمیں اٹھانی پڑے. اللہ مجھے موت دے دے. سفیان ثوری فرماتے رحمہ اللہ ایک لمحہ گزرتا ہے فقبض روحہ، سجدے کی حالت میں حرم کے اندر اللہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. اللہ میرے بھائیوں، یہی بات ہے جو شروع میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سادہ سے آدمی سے سنی. سادہ سے آدمی سے اس نے کہا اللہم اجعلنی من اقلت الناس، اللہ مجھے ان چند لوگوں میں شامل کر لے جن کے تو بار بار تذکرے کرتے ہیں. قلیلا ما تذکرون، تھوڑے چند لوگ ہیں جو نصیحتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد